السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 243 سے پڑھیں گے اور سورہ النحل کی آیت نمبر جہاں 25 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے قد مکر الذین من قبلہم، یہ تحقیقی بات ہے خفیہ مکر دجل اور چالیں چلی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب رسول کو تسلی تشفی دی جا رہی ہے۔ اس دور سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں بڑی خفیہ وہ چالیں چلتے رہے۔ پھر ہوا کیا؟ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، پس پھر آیا اللہ ان کی اس عمارت کو من القواعد، ان کی بنیادوں سے، فخر علیہم السقف من فوقہم، پس گر پڑے ان پر چھت ان کے اوپر سے، وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کے پاس عذاب آیا وہاں سے جو وہاں وہ شعور نہیں رکھتے تھے، ان کو ادراک نہیں لگا۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے پھر پوری بات کی سمجھ آ جائے۔ یہ مثال دی ہے۔ ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو رسوا کرے گا۔ ویقول، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے این شرکاء، وہ میرے شرکاء تمہارے ظن کے مطابق جو میرے تم سمجھتے تھے کہ یہ شریک کار ہیں وہ کہاں ہیں؟
الذین کنتم تشاقون فیہم، جس کے بارے میں تم جھگڑا کیا کرتے تھے، وکالت کیا کرتے تھے کہ یہ وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اعمال میں شریک کار ہیں۔ قال الذین اوتوا العلم، اہل علم، کتاب و سنت کی تعلیمات کا علم جن کو دیا گیا، وہ کہیں گے ان الخزي اليوم مسوء، یقیناً آج کے دن کی رسوائی اور برائی علی الکافرین، وہ انکار کرنے والے جو کافر ہیں ان پر ہی ہے۔ وہ کون ہیں؟ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ لوگ جب فرشتے ان کو ماریں گے، فوت کریں گے، اور وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، مانا وہ کافرین اور مشرکین تھے، شرک و کفر کی حالت میں مرنے والوں کو فرشتے کہیں گے جب ان کو فوت کریں گے، تو وہ جواب میں کہیں گے فَأَلْقَوُا السَّلَامَ، پھر وہ تسلیم کو پیش کریں گے، تسلیم و رضا کو، مساہلت کو پیش کریں گے کہ ہم سب کچھ مان جاتے ہیں۔ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، جو ہم برائیاں کیا کرتے تھے، برے اعمال کیا کرتے تھے، لیکن بلا کیوں نہیں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں جو تم کر، اب ماننے کی اقرار اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا سب کا ریکارڈ اللہ کے پاس موجود ہے۔ چنانچہ فادخلوا ابواب جہنم، پس تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، فلبئس مثوى المتکبرین، پس بدترین ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا۔ وقیل للذین اتقوا، اور کہا جائے گا ان لوگوں سے جو بچتے رہے گناہوں سے، اللہ کی شان اور عظمت سے ڈرتے رہے، ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا کچھ نازل کیا تھا، اس کے فرامین کیا تھے، فیصلے کیا تھے۔ قالوا خیرا، مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات نازل اس پر بھی ان کا ایمان و یقین ہوگا، اور یہ بات بھی کہیں گے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے وہ سب خیر، بھلائی اور اچھائی اور بہتر ہے، حق ہے، سچ ہے۔ للذین احسنوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھائیاں بھلائیاں کی، فی ہذہ دنیا حسن، اس دنیا کی زندگی میں بھی بھلائیاں ہیں، یعنی اس کے جواب اجر میں، ولدار الآخرۃ خیر، اور آخرت کا گھر جو ہے ان کے لیے بہتر ہوگا، وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور البتہ تقوی اختیار کرنے والوں کا گھر بہت اچھا ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ جنات و عدن، ہمیشگی کے وہ باغات ہوں گے، یدخلونہا، جس میں وہ داخل ہوں گے، تجری من تحتہا الانہار، جاری ہوں گی جس کے نیچے نہریں، لہم فیہا ما یشاءون، ان کے لیے ان باغات میں وہی کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، ایسے ہی اللہ تعالیٰ جزا دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں، بدلہ دیتا ہے یا دے گا، دونوں معنی اس میں پائے جاتے ہیں، ان لوگوں کو جو تقوی اختیار کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، اللہ سے ڈر اپنے اندر خوف پیدا رکھتے ہیں، ان کو یہ جزا اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے۔ یہ عمارت کے ساتھ ان کی جو چالیں ہیں مانوی مثال دی ہے، جو ان کی دین کے خلاف، رسولوں کے خلاف، اہل ایمان کے خلاف وہ چالیں چلتے رہے، تو اس کی مانوی مثال دی ہے ایک عمارت کے ساتھ۔ آپ اس طرح سمجھ لیں کہ بہت بڑی عمارت ہے، جو ان کی چالیں ہیں، جو ان کے فریب ہیں، جو ان کے ہیلے ہیں انبیاء اور ان کے ماننے والوں کے خلاف۔ پھر ہوا کیا؟ فَأَطَلَّوْا بُنْيَانَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ ان کی عمارتوں کی بنیادوں پہ آیا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ ان کو علم نہیں ہوا، جس طرح کوئی آدمی عمارت بنائے اور کوئی شخص اس کی عمارت کی بنیادوں میں ایسی صورتحال پیدا کرے یا ایسی اس کی بنیادوں کو اکھاڑتا رہے، اس کو سمجھنا ہے، پتہ یہ چلے کہ وہ عمارت بنیادوں سے اکھڑ کر زمین پر جا گری ہے۔ جس طرح کہ وہ مکر کرتے رہے ہیں، ہیلے بناتے رہے ہیں، چالیں چلتے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر فرمایا کہ اللہ ان کی عمارتوں کی جو انہوں نے بنائیں مکر و دجل کی، گرا کر ان کو برباد کر کے فرق کر دیا، یعنی بے اثر کر دیا۔
دوسری مثال مفسرین نے یہ دی ہے کہ جو انہوں نے اپنے سیفٹی میں عمارتیں بنائیں، جس طرح مدائن صالح والوں نے پہاڑوں کو قرید کر اس کے اندر کمرے بنائے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر کیا سمجھتے ہو ان کی جو کمرے ان چٹانوں کے اندر قرید کر بنائے تھے، اللہ نے چیخیں اور زلزلوں کے ساتھ ان کے گھروں کے اندر ہی ان کو فرو برباد کر دیا۔ حضرات پھر ذرا غور فرمائیں، میں سوچ رہا تھا آپ کے علم میں ہے باقاعدہ کہ امارات میں، ابو ظبی میں اور ان ساری ریاستوں میں جو اتنا شدید سیلاب کی صورت پیدا ہوئی، یہ جزیرہ ہے، امارات سارا جزیرہ ہے، دائیں بائیں سارا سمندر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سمندر کے اندر جزیرے بنا سکتا ہے، جزیروں کو بھی اللہ تعالیٰ پانی میں تبدیل کر سکتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بڑی بڑی ہماری عمارتیں کہ عمارتوں کو زلزلوں کے جھٹکے دے کر اندر زمین بوس کر سکتے ہیں، یہ مصنوعی بارشیں کر کے لوگوں کو تماشا دکھاتے رہے کہ ہمارے پاس بڑی ٹیکنالوجی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم نے اپنی عمارتوں کی جتنی سیفٹیاں بنائی ہیں اس کا توڑ میرے پاس موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہوائیں اور بارشیں دے کر ہر شے بیڑا گرک کر کے رکھ دی اور تنبیہ کی ہے۔ لیبیا کا حالات دیکھو اور کے میں دیکھو، اور اس طرح ہمارا جو یہ صوبہ ہے بلوچستان، اس کے اندر کیا ہو رہا ہے، گوادر میں دیکھو کتنی بارشیں تو ہوئی، وہ یالہ باری کی مقدار دیکھو کتنے کرے بڑے یالہ باری مار مار کے اللہ جانور مال مویشی تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ انسان کے ہمارے پاس بڑی ٹیکنالوجی ہے، بڑے سیانے ہیں، بڑے دانشور ہیں، بڑے دلیر اور بہادر ہیں، بغاوت اللہ کی جائے، مخالفت اللہ کی جائے، اور پھر یہ سمجھا جائے کہ ہم بڑے امن اور سلامتی کے ساتھ رہیں گے؟ اس پر غور کیا جائے، اللہ ہم سب کو معاف کر دے۔ مثال دے کر فرمایا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب رسول کو تسلی تشفی دے کر فرمایا ہے چالیں تو چلتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی چالوں کا توڑ رہا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت صدیق اکبر کے ساتھ غار ثور میں تھے تو لوگ آگے غار کے منہ پر، تو حضرت صدیق اکبر بیان فرماتے ہیں ہم ان کی باتیں سن رہے ہیں، ان کے پاؤں دیکھ رہے ہیں، پاؤں دیکھ کر پہچان رہے ہیں کہ کون کون ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر اللہ فرمایا مکر و مکر اللہ، انہوں نے مکر یہ کیا تھا کہ ہم نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں نہیں رہنے دینا اور اس کو قتل کے منصوبے بنا کر انعام رکھ کر مجبور کر کے جلا وطنی پہ مجبور کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ مکر و مکر اللہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کا توڑ یہ کیا کہ منہ پر آئے ہوئے ایک تبصرے کرتے ہوئے میں نے ان کو وہاں سے پھیر دیا، دفع ہو جو یہاں ادھر ادھر کیا آ سکتے ہیں۔ بندے نے کہا تھا، اس نے کہا غار کے اندر جا کر پتہ کریں کہ اس غار کے اندر نہ ہو، دوسرے سارے ٹوٹ پڑے اس پر، ہم تو اس لیے لائے تھے بیوقوفا کہ ادھر انہوں نے کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سارے ان کی چالوں کے توڑ میرے پاس موجود ہیں، وہیں سے اللہ تعالیٰ بندے پیدا کر دیتے ہیں، اسباب مہیا کر دیتے ہیں، ثابت کر دیتے ہیں کہ اصل قوت وَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزتوں کے سارے ڈھیر اور خزانے تو میرے رب کے پاس۔ اگر کوئی جلتا ہے کسی بندے کی عزت اور وقار کو دیکھ کر، اس کی مرتبت کو دیکھ کر، اس کی خوشحالی کو دیکھ کر، اس کی صحت اور جوانی اور حسن و جمال کو دیکھ کر اگر کوئی حسد بغض کرتا ہے تو کیا سمجھتے ہو کہ اس کا حسن جمال آزادی اور اس کی جو اللہ نے نعمتیں تھی وہ چھین لے گا؟ کبھی ایسے نہیں ہو سکتا۔ وہ جل جل کے فوت مت خپ تو جائے گا، لیکن ایسے نہیں ہوگا۔ تسلی دی، آپ فکر نہ کریں کہ پہلے انبیاء رسولوں کے خلاف ہی چالیں مگر چلتے رہے، بلکہ کتنے مفسرین نے تو جناب ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا قصہ بیان فرمایا ہے کہ وہ بڑی بڑی عمارتیں بنا رہے تھے، اور قارون نے کیا کہا، نمرود نے کیا کہا اپنے اپنے دور میں۔ قارون نے کہا تھا کہ اس طرح کرو، ایک بہت بڑی عمارت، فرعون نے ان کو، اس کا گورنر تھا نا، بہت بڑی عمارت بناؤ اور اتنی عمارت بناؤ کہ میں عمارت پہ چڑھ کر موسیٰ کا اللہ دیکھوں وہ اس کا رب ہے کہاں۔ تو اللہ نے فرمایا تم نے عمارتوں پہ چڑھ کے دیکھنا ہے، میں تمہارے گھر بیٹھے اپنا تعارف کرا دوں گا۔ پھر نمرود کو کس طرح برباد کیا اور فرعون کو کس طرح برباد کیا، تو مشرکین عرب کو دکھایا، آپ کے علم میں ہے، جو اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے آیا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح بھی میٹ کیا۔ یہ مثالیں دیکھ کر اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی قوت کو مان جو زیادہ ٹھیک ہے، ورنہ اللہ کو منوانا آتا ہے۔ تو یہ قرآن کے الفاظ ہیں، خوشی خوشی مان جاؤ،
اللہ خالق ہے، مالک ہے، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، زیر و زبر کرنے والا اللہ ہے، نہیں مانو گے تو پھر مجھے بڑے ہیلے، بڑی تدبیریں، بڑی چالیں آتی ہیں، میں منوا سکتا ہوں کہ تم پھر مانو گے کہ جی اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے۔ جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، آپریشن ہوتا ہے تو کیا باہر لوگ کہتے ہیں؟ بس دعا کرو، بس جی دعا کرو۔ دعا کیا کرنی ہے؟ کس سے کرنی ہے؟ مانگنا کیا ہے؟ اجی مریض اندر پڑا ہوا ہے، خون کی بوتلیں نہیں مل رہی تو ڈاکٹر تو آ گئے، بس دعا کرو۔ کیا دعا کرو؟ کہ بیمار ٹھیک ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے، اس کی قوت کو، شان کو، عظمت کو، حیثیت کو، الوہیت کو، ربوبیت کو، خالقیت کو ماننا، اس پر ایمان لانا، سب سے پہلی اس کی دعوت دی جا رہی ہے۔ قد مکر الذین من قبلہم، مکر و دجل کیے، چالیں چلی خفیہ۔ اچھا اس میں ایک اور ہے، سوچنے کی بات ہے، مکرو و مکر اللہ، دونوں کے لیے مکر کا لفظ آتا ہے۔ اگر خیر کے لیے خفیہ تدبیر کی جائے تو وہ مستحسن ہے، قابل قدر ہے، شر کے لیے اگر ان منصوبے کی جائے وہ قابل مذمت ہے۔ دونوں باتیں ذہن میں رکھیں، چال تو چلی ہے، خیر کے لیے چلی ہے تو وہ قابل قدر ہے، شر کے لیے وہ مگر دجل ایسا کو کام کیا ہے تو وہ قابل مذمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرما دیا ہے، چنانچہ انہوں نے عمارتیں بنائیں تو فَأَطَ اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ، تو اللہ پھر ان کی بنیادوں پر، جو انہوں نے اس کی بنیادیں رکھی تھیں عمارت کی، من القواعد، ہاں اس عمارت کو من القواعد، ان کی جڑوں سے، قواعد سے، بنیادوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عمارتیں اکھیڑ کر فارغ کر دی۔ فخر علیہم السقف، جب کسی عمارت کی بنیادوں کو اکھاڑ دیا جائے تو وہ اپنی چھتوں پر گر پڑتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہ مثال دی، جو انہوں نے اپنے کنویں کسی لیے کھودے تھے نا، انہیں کنویں میں گرا کر اللہ نے اس کے اوپر گرا کر ان کو فرق کر دیا۔ تو یہ مثالیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ وَآتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور عذاب وہیں سے آیا جو ان کو شعور ہی نہیں تھا کہ یہ چھتیں گر جائیں گی، یہ ہماری چٹانوں سے کورید کر بنے ہوئے مکان، یہ ان کے اندر دراڑیں آ جائیں گی اور ان کے اندر زلزلے آ جائیں گے، ان کے اندر چیخیں آ جائیں گی، جنہوں نے ہمیں ہلا کرنا ہے، پتہ ہی نہیں تھا۔ ہاتھیوں کے ساتھ مقابلہ چڑیوں کرا دیا۔ یار بڑی عجیب بات ہے، سمجھنے کے لیے انسان کو تھوڑا شعور ہونا چاہیے۔ ہاتھی کہاں اور چڑیا کہاں؟ کام جو اللہ نے کر کے دکھایا، اور رسول پاک فرمایا الم تر کیف فعل ربک، جملوں پر غور کرو جناب، تسی غور کیتا تیرے رب نے کیا کیا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم، وہاں قید جو انہوں نے تدبیر کی تھی، چال چلی تھی کہ ہاتھیوں سے ٹکریں مروائیں گے اور کانا خانہ کعبہ، کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر گرا دیں گے، یہ ان کا منصوبہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ان کے ساتھ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے بھونسے کی طرح کر دیا، مار مار کے کنکریاں بم بنا بنا کے ان کے ٹکڑے کر دیے اور ان کو چھلنی کر دیا۔ اگر اس کو باریکی کے ساتھ ذرا سمجھا جائے تو وہ کنکری تو چھوٹی ساری تھی، مفسر نے لکھا جب وہ کنکری چڑیا کے منہ سے گرتی، جس کے وجود پہ لگتی اس کا وجود دراڑیں مارتا، پھٹتا اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو کے گرنا شروع ہو جاتا۔ تو یہ کرتا کون تھا؟ کنکری تو کنکری ہے نا، کنکریوں پہ برود میں بدلنا کون ہے؟ کس کا کام ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی مرنے کے ساتھ ساتھ ٹکڑے کر کر کے مارا ہے۔ تو پھر فرمایا اے دیکھو یہ آیا تھا میرے گھر خراب کرنے کے لیے۔ اس نے 24 سال تک کہا تھا نا تم اونٹوں کی بات کر رہے ہو، میں تمہارے گھر کو، وہ کہنے لگا اس گھر ہمارا نہیں، جی تہاڈا گھر نہیں، وہ پھر کون ہو تم؟ کہنا ہم تو مجاور ہیں بھائی، خدمت کرنے والے ہیں، چابی بردار ہیں، نوکر ہیں اس گھر کے۔ تو اس کا پھر مالک کون ہے؟ کہنے لگے مالک ہے صحیح لیکن نظر نہیں آتا، تو میں تو اس کو گرانے کے لیے آیا۔ تو سر عبد المطلب نے کہا تھا پھر آؤ اگر وہ زندہ ہوا، رکھوالا ہوا اپنے گھر کا تو بچا لے گا، آج ادھر۔ مورخین نے لکھا ہے کہ سردار عبد المطلب نے آ کر کیا کہا تھا؟ خانہ کعبے کی دیوار کو پکڑ کر اللہ سے درخواست کی تھی، اللہ ہم تھوڑے بھی ہیں ماڑے بھی ہیں، تو ہمارا یقین ہے کہ گھر تیرا ہے لیکن ہم اس کی رکھوالی نہیں کر سکتے تھے، تسی مہربانی کرو اپنا گھر آپ ہی بچا لو۔ جب یقین ہوا وہ پیچھے ہٹے تو وہ جبل بلال پر بیٹھ کر منظر دیکھ رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی چڑیوں سے جو کام لیا لوگوں کو مثال کے طور پیش کر دی۔
تاریخ مکہ کتاب میں مورخ نے لکھا ہے وہ چڑیا آج کل جو وہاں رہ رہی ہے نا، چڑیاں اڑ رہی ہیں، پھر رہی ہیں، انہی برادری نسل کی وہ چڑیاں جن کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی تھی، وہ باقاعدہ نسل چل رہی ہے، اور انشاءاللہ وہ قیامت تک نسل زندہ رہے گی، تاکہ دنیا ضرب المثل سے عبرت کا نشان ان کو ملتا رہے کہ وہ اتنی طاقتور ذات ہے کہ ہاتھیوں کے ساتھ مقابلہ چڑیوں کا کرا دیتا ہے۔ 313 بندے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو 950 بندے لڑا کے تو ان کے بندے مروا دیتا ہے، انگلی کا اشارہ کر کے چاند کے ٹکڑے کرا دیتا ہے، چٹان پہ لاٹھی مروا کے چشمے جاری کر دیتا ہے، بحر اوقیانوس کے سر پہ لاٹھی مروا کے سڑکیں مروا دیتا ہے، اسی مر گئے سارے، جدو تے اسمبلی لاہور والی سڑک نہیں بنتی، جدھر جو یہ ٹوٹی ہے وہ ہے نہیں دے ہے، کنیاں حکومتیں بدلیاں، انشاءاللہ اگوں میں بدلتیاں رہن گی، اگر جب تک ہم نہیں بدلیں گے یہ سلسلہ جاری رہے گا، یہ سلسلہ نقشبندیہ اسی طرح رہنے، جب تک سود نہیں چھوڑیں گے، حرام خوری نہیں چھوڑیں گے، جب تک سود یہودیوں سے لینا قرضہ چھوڑیں گے نہیں، یہ سلسلہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ میرا فتویٰ جی تجزیہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ توجہ کریں جی، ارشاد ہوتا ہے پھر عذاب آیا اور ان کو سمجھ ہی نہیں آئی چھتیں کیسے گر گئی ہیں، یہ مچھر کہاں سے آ گئے ہیں، یہ مکڑے کہاں سے آ گئے ہیں، چڑیاں کہاں سے آ گئی ہیں، سزائیں اللہ تعالیٰ نے دی۔ یہ تو دنیا کا قصہ ہے۔ ثم ہوتا ہے تراخی کے لیے، دنیا آئی، وقت گزر گیا، چلے گئے، پھر دنیا میں لوگ آئے چلے گئے، اور اللہ نے بڑا عجیب نظام رکھا ہے، خالی ہاتھ بندہ آتا ہے تو خالی ہاتھ ہی بلا لیتا ہے۔ جب آیا تھا کوئی شے بلے نہیں، ننگا، تو جب گیا ہے پھر بھی چلو ننگے کو تو نگیج کر دیا نا، کپڑے پہنا دو، کیا 2 چادریں لپیٹ دو سو، لیکن ہاتھ خالی ہے۔ تراخی کے لیے پھر جب قیامت ہوگا، ثم یوم القیامہ، تو ارشاد ہوتا ہے یخزیہم، پھر اللہ ان کو رسوا کرے گا، قیامت کے اندر رسوا کرے گا، وَیَقُول، اور فرمائے گا اَیْنَ شُرَکَائِیَ الَّذِینَ کُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِیہِم، میرے لیے بنائے ہوئے وہ شرکاء جو کہتے ہو کہ یہ بھی کرنے والی ہیں، یہ رابعہ بصری ہے، یہ فلانی سرکار ہے، فلانا زندہ مردہ، یہ کچھ کر سکنے والے ہیں، جن کے بارے میں تم جھگڑا کیا کرتے تھے، ہاں یہ ہیں حضرت، یہ بھی کچھ کر سکتے ہیں، وہ کہاں ہیں بتاؤ؟ قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں ساری کائنات کو میں نے بنایا ہے، آسمان، زمین، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، ہوائیں، درخت، سلسلے، چڑیا اور کیڑے مکوڑے، کبوتر، کھانے پینے کے سارے سلسلے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، تو فرمایا سوال کر کے فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا، جن کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے یہ وہ کرنے والی سرکار ہے، تو مجھے دکھاؤ انہوں نے کیا بنایا ہے، کوئی شے خلق کی ہے، اگر کی ہے تو بتاؤ، اس کا نام لو، یہ انہوں نے بنایا ہے۔ لوگ مشہور ہیں نا، یہ گجرات والے جو ہیں، کی کہتے ہیں شاہ دولت شاہ بزرگ جو ہیں، وہ چھوٹے جن کے سارے کہتے ہیں یہ شاہ دولت صاحب کی، وہ یہ ان کا کام ہے، یہ باقی سارا وجود ٹھیک ہے، جب سر بناتے ہیں تو ان کے پاس مٹیریل ختم ہو جاتا ہے، سب ڈستے ہیں، بکواس ہے، جھوٹ ہے۔ قرآن مجید کا لکھا ہوا ہے مخلقہ بغیر مخلقہ، کامل الخلقت بناؤں تو میں، ناقص الخلقت کسی کو بناؤں، پیدائشی طور پہ میں اس کو نکارہ پیدا کروں تو میں، کسی اور کا کام نہیں، کسی کا اختیار اور بس کی بات نہیں ہے۔ توجہ کریں، قال الذین اوتوا العلم، صاحب علم جو لوگ تھے، اللہ کی معرفت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی معرفت رکھنے والے لوگ، پہچان کرنے والے لوگ کہیں گے ان الخزی اليوم والسوء علی الکافرین، آج کے دن کی رسوائیاں اور آج کے دن کی برائیاں تو صرف انہی لوگوں پر ہیں جو اللہ کی عظمت کا انکار کرنے والے ہیں، اس کی وحدانیت، الوہیت اور اس کی خالقیت، رزاقیت کا انکار کرنے والے، ذلت، رسوائیاں اور خجالت انہی کا حصہ ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکہ، یہ وہ لوگ ہیں جب فوت کریں گے ان کو فرشتے، یعنی ملک الموت جب آئے گا وہ الذی وکل بکم، جو مارنے کے لیے اللہ مقرر کرے، اس کا ٹیم ہوتی ہے فرشتوں کی، تو وہ ظالمی انفسہم، جانوں بعد ظلم ڈھانے والے، تو ظلم کا ترجمہ کفر اور شرک ہے، کفر اور شرک کی حالت میں مرنے والے جو لوگ ہیں، فرشتے کہیں گے جب ان کو ماریں گے تو یہ ان کے سامنے صلح پیش کریں گے، ہم جی مان جاتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں،
فرشتوں کو، رسولوں کو، کتابوں کو، اللہ کو، رسول کو، دین کو مانتے ہیں تو مہربانی ذرا فرماؤ نا۔ ما کننا نعمل من سوء، جو کچھ ہم برائیاں کرتے رہے ہمیں وہ بھی جانتے ہیں کہ ہم سارا کچھ غلط کرتے رہے، لہذا ہماری مصالحت ہے، صلح صفائی ہم کر لیتے ہیں۔ بلا، اللہ فرماتے ہیں تم کہو نہ کہو، اقرار کرو نہ کرو، بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ تو جو کرتے ہو اللہ جانتا ہے۔ کئی دفعہ بندے اقرار کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب جی میرے سے غلطی ہوئی ہے، مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھ سے یہ ہوا ہے، مجھ سے وہ ہوا ہے، مجھ سے یہ ہوا ہے، تو کسی نے کہا تو نہ بھی کہے تو اللہ کے ریکارڈ میں سارا کچھ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ذرے کے بعد شر بھی اللہ کے ریکارڈ میں موجود ہے اور ذرے کے برابر خیر بھی اللہ کے ریکارڈ کے اندر موجود ہے، جو اللہ فرمائیں گے اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ تو بہر صورت کہا یہ جا رہا ہے ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اب تم مر رہے ہو نا تو جو کرتے رہو اللہ پاک علم ہے، وہ سب کو جانتا ہے۔ چنانچہ تم کفر اور شرک کی حالت میں مر رہے ہو، فادخلوا ابواب جہنم، اب تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور اس کا ذکر حدیث شریف کے اندر موجود ہے باقاعدہ، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، فلبئس مثوى المتکبرین، تو جہنم تکبر کرنے والوں کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تکبر تو کسی کو جچتا نہیں۔ امام الانبیاء فرمایا، اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے، الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، میری اوڑھنی ہے۔ جو شخص تکبر کرتا ہے سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کے لنگ کو ہاتھ ڈالتا ہے، تو جو اللہ کی چادر کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے پھر اللہ اس کو کیسے تھپیڑے ماریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور اس مصیبت سے محفوظ رکھے۔ وقیل للذین اتقوا، اور کہا جائے گا ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے رہے، گناہوں سے بچتے رہے، جنہوں نے تقوی اختیار کیے رکھا، پوچھا جائے گا کہ ماذا انزل، ہاں جی تمہارے رب نے کیا کچھ نازل کیا تھا؟ آج اگر کوئی سوال کرے، ہاں جی باجی کتنی عمر ہو گئی ہے؟ جی 40 سال۔ قرآن شریف پڑھا ہے؟ نہیں۔ ترجمہ پڑھا ہے؟ نہیں۔ رسول کتنے آئے ہیں؟ کوئی پتہ نہیں۔ کتابیں کتنی آئی تھیں آسمان میں؟ کوئی پتہ نہیں۔ صحابہ کرام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتنے لوگ تھے؟ کوئی پتہ نہیں۔ ازواج مطہرات کتنی تعداد تھی؟ بنات الرسول کتنی تھی؟ رسالت امام کی بیویوں کی بہنیں کتنی تھیں؟ باقی سارے علم جانتے ہیں، سارے رشتے اور گلوکاروں کے نام یاد ہیں، کاروباریوں کے نام یاد ہیں، تماشبینوں کے نام یاد ہیں، اینکروں کے نام یاد ہیں، لیکن صورتوں کے نام یاد نہیں۔ نبی پاک کے داماد رشتہ دار اور آپ کے کزنوں کے نام یاد نہیں۔ کیا سٹیٹس ہے بندے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، توجہ ذرا فرمائیں، داخل ہو جو جہنم میں، اس میں رہو گے، فلبئس مثوى المتکبرین، تو متقین جو لوگ ہیں، اچھے لوگوں سے کہا جائے گا ماذا انزل رب، تمہارے رب نے کیا کچھ اتارا تھا، کیا نازل کیا تھا؟ قالوا خیر، اس میں 2 خوبصورت باتیں ہیں، اس میں نحوی ترکیب بھی موجود ہے۔ قالوا خیرن، یہ نسبی حالت میں بیان کر کے یہ دوسری نحوی بات ہے کہ نسبی حالت میں بیان کر کے اس میں 2 معنی نکلتے ہیں کہ ان کا یہ بھی ایمان ہے کہ اللہ نے نازل کیا تھا کلام۔ دوسرے لوگوں کے بارے میں قرآن آتا ہے، جب کہا جاتا ہے اللہ نے کیا نازل کیا تو وہ کہتے ہیں اساطیر، نازل کچھ نہیں کیا، جو ہے وہ بھی قصے کہانیاں ہیں۔ ادھر یہ بیان ہو رہا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس پر بھی ایمان ہے، اور جو اللہ نے اتارا نازل کیا وہ سارا خیر ہے، اس کے اندر شر کوئی نہیں، اس میں 2 نمبری کوئی نہیں۔ کوئی نہیں سمجھ آئی بات نہیں، تھاپڑا مارے نہیں، تگڑا ہو پترا، کوئی گل نہیں، حوصلہ کر میرے لوگ۔ شاید آپ کے علم میں ہو، کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہ قرآن مجید کے 30 پارے نہیں 40 پارے تھے، بس 40 پارے بکری کھا گئی ہے، یا کتابوں میں لکھی ہوئی بات ہے، ہوائی بات نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک کوئی نہیں، وہ اللہ کا سٹیٹس کا کیا، بیانیہ کی حیثیت کیا ہوئی؟ اہل ایمان سے، تقوی والوں سے جب پوچھا جاتا ہے کہتے ہیں خیرن، نازل بھی کیا ہے وہ بھی صحیح ہے، جو کچھ اتارا ہے وہ بھی خیر ہے، اس کے اندر کوئی شر، کوئی 2 نمبری ہے، اس کے اندر کوئی بات نہیں ہے۔
تو پھر للذین احسنوا فی ھذی الدنیا حسنہ، اچھائیاں کرنے والوں کے لیے دنیا کے اندر بھی اچھائی ملے گی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ قرآن مجید کے اللہ نے جب نعمتیں گنوائی ہیں تو اللہ نے فرمایا میری یہ بھی نعمتیں، اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے، اولاد کی اولاد بھی آپ کی زندگی میں اللہ دی ہے، اس کو ہم پوتے نوا سے کہتے ہیں، حفظتاً کا لفظ قرآن مجید میں آتا ہے، یہ اولاد کی اولاد بھی بولا جاتا ہے۔ تو یہ کتنے وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے والدین بھی دیکھے، اپنی اولاد بھی پائی، اولادوں کی اولاد بھی پائی، پھر اولادوں کے کندھوں پر اللہ طول پھر دنیا سے جا کر منزل پہ پہنچ گئے، یہ بھی خوش نصیب لوگ ہیں۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں انعام و اسلام کی زندگی نصیب فرمائے، اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ جب ہم دنیا سے جائیں تو اللہ کی طرف سے آواز آئی یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ آئے تھے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ غزوہ بدر کی بات ہے کہ صحابی شہید ہوتے وقت زمین پہ گرتے ہیں، پتہ کہتے ہیں کہتے ہیں فزت برب الکعبہ، مجھے کعبے کی رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، زمین پہ گرے ہوئے بہت ہو گئے، شہید ہو گئے۔ بعض صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول جوان آدمی تھا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیوی گھر میں بیوہ بن گئی ہے، بچے یتیم ہو گئے ہیں، تو انہوں نے تو قسم اٹھا مجھے رب کعبہ کی قسم کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، تو اس کا مفہوم کیا بنتا ہے؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا جس وقت سے اللہ نے بھیجا تھا، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، آخرت والے ایمان، سارا کچھ کر کے کامیاب ہو کے شہید ہو گئے، اللہ کے پاس کامیاب ہو کے چلا۔ اگر پوچھا جائے ہم نے کیا کیا ہے، کیا کمایا ہے، کوئی ریکارڈ ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی سنوائی نہیں ہے، تو ہمارے پاس ایسا بیانیہ نہیں ہے جو ہم کہیں ہم نے یہ کیا، کچھ اللہ ہم سب کو معاف کر دے۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، فرمایا ہو بھائی سان یاد رکھو متقین کا بڑا اچھا گھر ہے، اچھا گھر ہے ان کا۔ اگر گھر کی وضاحت کی جائے، کچھ گھر جنت میں ایسے ہیں جو سارے سونے کے ہیں، کچھ گھر ہیں سارے چاندی کے ہیں، کچھ گھر ایسے ہیں سونے چاندی کی اینٹوں کے ہیں، گارا امبر کستوری کا ہے، موتیوں کے محل ہیں، 60 میل کا موتی اس کے اندر محل بنے ہوئے ہیں، میں تو بیان ہی نہیں کر سکتا۔ امام الانبیاء ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کوئی آنکھ بیان نہیں کر سکتی جس نے دنیا میں اس کا معیار کو دیکھا ہو، کان نے سنا نہیں ہے، کسی دل پہ ایسا تصور نہیں ہے۔ تو یہ اللہ سے دعا ضرور کرنی چاہیے اللہ ہمارا مقدر بنا دے۔ نعم اجر المتقین، پھر وہ کیا ہے اجر المتقین؟ جنات عدن، وہ ہمیشگی کے باغات ہیں، یعنی اس میں ہمیشہ بہاریں رہیں گی، خزائیں نہیں آئیں گی۔ یدخلونہا، داخل ہوں گے تو نہریں بہہ رہی ہوں گی، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، دودھ اور شہد اور پانی کی نہریں، اور شرابن تو حورا کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ کیا بات ہے، لہم فیہا ما، پھر ان میں جو وہ چاہیں گے وہ ملے گا۔ حدیث شریف میں بیان آتا ہے، حاجی صاحب نبی محترم کسی نے پوچھا اللہ کے رسول السلام وہاں کھیتی باڑی ہوگی جنت میں؟ آپ مسکرا پڑے۔ آپ نے فرمایا کہ مدینے کا وہ کھیتی باڑی کرنے والے مدینے کے انصار صحابہ کے باغات تھے، وہ کھیتی باڑی کرتے تھے۔ مسکرا کے آپ نے فرمایا کہ مدینے کا انصاری ہوگا، اللہ سے کہے گا یا اللہ کو تو پلاٹ چلا جائے نا، کھیتی باڑی وہی کرنی۔ فرمایا اللہ نے وعدہ کیا جو چاہو گے ملے گا۔ اگر وہ کوئی چاہے گا نا کہ میں کاشتکاری کے منظر دیکھوں، تو جہاں تک نظریں جاتی اللہ پلاٹ بنا دے گا، وہ کھڑا ہو جائے گا، تو جو چاہے گا وہ کھیتی ہوگے گی، کٹے گی، ختم ہو جائے گی، پھر دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ جب تک وہ پسند کرتا رہے گا اللہ وہ سارے منظر اس کو دکھاتا رہے گا۔ تو ہو سکتا ہے کہ جی کہ میں کنواں دا باغ، انگوراں دا باغ، کھجوراں دا باغ، تو وعدہ تو اللہ نے کر دیا ہے لہم فیہا ما یشاؤون، اس پر ایمان لیں، جو چاہیں گے وہ ملے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو چاہو گے وہ بھی ملے گا، جو مانگو گے وہ بھی ملے گا۔ فرمایا كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ، تقوی اختیار کرنے والوں کو اللہ فرمایا ہمیں اسی طرح ہی بدلے دیتے ہیں، دنیا میں بھی جزا، آخرت میں جزا۔ لیکن وہ آئے تو صحیح نا، من کان للہ کان اللہ لہ، اللہ فرمایا میرے بن کے دکھاؤ میں تمہارا بن جاؤں گا۔ جب میں تمہارا بن جاؤں گا تو پتہ ہے مولانا عبد الجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ غالباً دادا تھے، پتہ کیا دعا کیا کرتے تھے؟ اے اللہ اے اللہ اے اللہ،
ہم تو اسے تجھے مانگتے ہیں۔ کیا بات ہے، پھر ذرا جا کے غور کرو، اے اللہ ہم تو اسے تجھے مانگتے ہیں۔ کیا انداز ہے، کسی شے دا نام نہیں لیا، کھجورا ملے، پگڑی ملے، ٹوپی ملے، گھڑی ملے، بلا نہیں جاتا، تجھ سے تجھے مانگتے ہیں۔ من کان للہ کان اللہ لہو، تو اللہ سے یہ دعا کرو کہ کچھ ہم بھی اللہ کے بنے، اللہ ہمارا بن جائے، پھر منگنے کی لوڑ ہی نہیں، پھر جو تم نے چاہنا ہے وہ ملے گا، جو تم نے مانگنا ہے وہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے۔ کلاس شروع ہوئی ہے، اپنے دوستوں ساتھیوں کو بتائیں، رونوں کو دوبالا کریں، ہو سکتا ہے کوئی مشائخ سے بھی تو لگ جا کرے تو سارا سلسلہ اللہ تعالیٰ ثانیہ پیدا کرے۔ سب کو عید مبارک ہو جی۔ ڈاکٹر صاحب تشریف لائے ہیں اور جو بعد میں لوگ آئے ہیں، میری طرف سے ان کو عید مبارک ہو، خوش آمدید ہو۔ اللہ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، خوشیاں نصیب فرمائے، اور کوشش کرو کم از کم ایک ایک بندہ ہم نے ساتھ لانا ہے۔ کہ ویسے میرا بھی تجربہ ہے، جنہوں میں گھٹ کے کیا نہ ہونا ہے وہ آپ ہی نہیں ہونا، وہ بندہ پوچھ جو گے نہیں رہنا۔ میں گل سمجھا سکا کہ جنہوں کیا جائے جی چھٹی نہیں کرنی تے نال بندہ لے آنا ہے، وہ 2-3 ہفتے آپ ہی نہیں نظر آ۔ تو بہرحال کوشش کریں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ قد مکر الذین من قبلہم، یہ تحقیقی بات ہے کہ چالیں چلی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ رسول پاک کے ساتھیوں کو تسلی تشفی دی جا رہی ہے۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ، پھر اللہ آیا ان کی ان عمارتوں کو جو انہوں نے مکر و دجل کی عمارتیں بنائی تھیں، مانوی کر کے، تو اس کو یعنی مانوی کی تصویر بنا کر پیش کیا ہے مسئلہ۔ من القواعد، یہ قواعد، یہ قاعدہ تو جمع سیٹ، بکت سیٹ کو بھی بولتے ہیں، بنیاد کو نیاں بنیادیں جس کو بولتے ہیں اس کو یہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بنیادیں جب اکھاڑ دیں تو عمارتیں دھڑم کر من خر علیہم السقف، ان کی چھتیں اوپر گری، من اوپر سے، وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ، پھر عذاب ان کے پاس آیا، من حیث لا یشعرون، جہاں وہ شعور نہیں رکھتے تھے۔ 10 منزلیں، 20 منزلیں بلڈنگیں بنی ہوں، سیفٹیاں ساریاں ہوں، تو اللہ تعالیٰ پانی میں لت پت کر دے تو پھر اس کی گود کو ماننا پڑے گا۔ پاؤ کے برابر یالہ باری مار کے پرندوں کو، جانوروں کو، انسانوں کو مار کے دکھا دے، قوت کو ماننا پڑے گا۔ یہی اشارہ کیا ہے۔ ثم یوم القیامہ، پھر قیامت کے دن یخزیہم، اللہ ان کو رسوا کرے گا، ویقول، فرمائے گا، این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم، میرے وہ شرکاء تمہارے ظن کے مطابق جن کے بارے میں تم جھگڑا کیا کرتے ہو، کہاں ہیں وہ؟ قال الذین اوتوا العلم، علم والے کہیں گے، ان الخزی اليوم والسوء علی الکافرین، رسوائیاں آج کے دن کی اور برائیاں سب کافروں کے ذمہ ہیں۔ الذین تتوفاہم الملائکہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو فرشتے جب فوت کریں گے، ظالمی انفسہم، اپنی جانوں پر ظلم ڈالنے والے، کفر و شرک کرنے والے، فالقوا السلم، پھر وہ پیش کریں گے مساہلت، تسلیم و رضا پیش کریں گے، ما کننا نعمل من سوء، کہیں گے ہم کوئی بھی وہ جرم گناہ نہیں کیا کرتے تھے۔ شرط ہوتا ہے کیوں نہیں تم بکواس کرتے ہو؟ بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں جو تم کرتے رہے ہو۔ فادخلوا ابواب جہنم، پس تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا، ہمیشہ ادھر آپ نے رہنا ہے۔ فلبئس مثوى المتکبرین، پس بدترین وہ ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ وقیل للذین اتقوا، اور کہا جائے گا ان لوگوں سے جو انہوں نے تقوی اختیار کیا، جو گناہوں سے بچے، ماذا انزل ربکم، ایسے لوگوں سے پوچھا جاتا جی تمہارے اللہ پاک نے کیا کچھ نازل کیا ہے؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ قالوا خیرا، اللہ نے جو نازل کیا ہے سب خیر ہے، نازل کیا کامات آئے ہیں، وہی آئی ہے، وہ بہتر اور خیر ہے۔ للذین احسنوا، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بلائیاں اچھائیاں کی، فی ہذہ الدنیا حسنہ، اس دنیا کے اندر بھی ان کے لیے خیر اور بلائی ہے، جزائے خیر ہے۔ ولدار الآخرۃ خیر، البتہ آخرت کی جزا، آخرت کا گھر جو ہے ان کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ ولنعم دار المتقین، اور بہترین گھر ہے متقین کے لیے آخرت میں جو نصیب ہوگا، وہ جنات عدن، باغات ہمیشی کے، یدخلونہا، اس میں داخل ہوں گے، تجری من تحتہا الانہار، جس میں نہریں بہتی ہوں گی، لہم فیہا ما یشاؤون، ان کے لیے ان باغات میں جو وہ چاہیں گے وہ ملے گا۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، ایسے ہی اللہ تعالیٰ بدلہ جزا دیتے ہیں تقوی اختیار کرنے والوں کو۔
قد مکر الذین من قبلہم. ہمت کرو انشاءاللہ، چھٹیاں کافی ہو رہی ہیں انشاءاللہ. قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي انفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.